بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کے وتھ شان چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اور احتشام کی جانب سے محبتوں بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ ماہ مقدس کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایت میں سے ایک عظیم عنایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 سال 4 برس سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال سے زیادہ ہوتی تھیں۔ اگر کوئی اعمال صالحہ میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا، مگر رب ذوالجلال نے یہ مقدس شب قدر رحمت فرما کر امت سابقہ پر سب سے بڑی عبادت عنایت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں اطاعت اور عبادت کے لیے مصروف ہوتے، کوشش فرماتے، اتنا کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے کہ وہ کب ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے قرآن کریم پارہ 30 میں سورہ قدر واضح الفاظ میں بیان ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نبوی میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوشش کریں۔ شاید کیا پتہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ شب مغفرت، شب رحمت اور شب برکت، حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں۔ علماء نے اس کا نام رکھا ہے، میرے نبی نے اس کا نام نہیں رکھا، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ شب قدر کے لیے کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الہی عز و جل تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ میرے نبی کی عبادات وہی 11 نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات، یا پھر چاہے شب جمعہ، کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے نہیں جڑے۔ کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن کس نے لکھی ہیں، سند کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لوگ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ 4 رکعت یہ پڑھ لو، اس رکعت میں یہ پڑھ لو، تو یہ صرف اور صرف بدعت ہیں۔ ان کا ہمارے نبی کے تعلقات سے، فرمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس بات کا تعین ہو جاتا کہ شب قدر کی رات 21 ہے، 23 ہے، 25، 27 یا 29 ہے، تو آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت بھی ہونی تھی اور نافرمانی بھی ہونی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک رات کا تعین کرتا تو نافرمانی کے باعث قوم پر سخت عذاب کا سبب بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کو ہی شامل حلال کیا۔ اس لیے کہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ شب قدر کب ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من الف شہر ہے، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرہ میں کمر کس لیتے اور جی بھر کے عبادت کرتے، اور آخری عشرہ میں لازمی اعتکاف کرتے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اعتکاف نہ چھوڑتے۔
صرف ایک وقت آپ نے اعتکاف فتح مکہ کے موقع پر چھوڑا تھا، لیکن وہ شوال میں آ کر بیٹھے، بلکہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہمارے نبی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 رمضان ملے، اور جس میں انہوں نے باقاعدہ اعتکاف کیا۔ صرف ایک اعتکاف چھوڑا، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر، اور اس کے بعد شوال میں آپ نے دوبارہ اعتکاف کیا۔ لیلۃ القدر اللہ کی تلاش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ اگر ایک رات بھی جاگ لے تو 83 سال گناہ بخشوانے کی زندگی کا اجر پا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اگر بتا دیتے تو لوگ غافل ہو جاتے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ 27 کو لوگ اہتمام سے جاگتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، اور تو 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر کا پس منظر کیا ہے؟ میرے نبی نے بنی اسرائیل میں اللہ کے مجاہدین نے 80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں بھی 80 سال کی نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے اعمال کر سکتے ہیں، کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہی تھا اور مجلس باقی تھی، تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا، بشارت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو آپ بشارت دیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کی امت اگر ایک رات جاگ لیں تو آپ کی امت کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا خیر من 1000 شہر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہو کر 3-4 گھنٹے ہی باقی بچتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ دعا مانگ لیں، کچھ ذکر کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنا بھی ایک بہت اجر عظیم ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے صدقہ دوں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ سب کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ ہے اور یہ اجر عظیم ہے۔ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور ساری دنیا پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور پھر جب سحری کے وقت صبح کی اذانیں ہوتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے، ایک شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، تکبر کرنے والا اور زنا کرنے والا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے ہماری جائز خواہشات پوری کرے، آمین۔